الرحمن الرحیم النحو الواضح پارٹ نمبر 1 کا سبق ہم پڑھ رہے تھے، جس کا عنوان تھا فعل امر، اور پھر فعل امر کی ہم نے کئی تمرینیں ہم نے حل کی۔ اس میں سے ہم نے 7ویں 6ٹھی تمرین ہم نے مکمل حل کر لی تھی۔ اب یہاں پر ہم تمرین نمبر 7 حل کریں گے۔ تمرین نمبر 7 میں کیا بتلایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں۔ تمرین نمبر 7، ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة مركبة من 3 كلمات فأكثر۔ وضع یضع مانا رکھنا، مرکب ہو، جڑا ہوا ہو، اکثر زیادہ۔ رکھیے آنے والے افعال میں سے ہر فعل کو ایک مرکب و مفید جملے میں 3 جملوں سے یا اس سے زیادہ سے ہو، یعنی آنے والے ہر افعال کو ایک جملہ مفیدہ میں رکھیے جو 3 کلمات سے مرکب ہو یا اس سے زیادہ سے ہو۔ تو آنے والے فعل افعال کو ایک مرکب اور مفید جملے میں رکھنا ہے جو 3 کلموں سے بنا ہوا ہو یا 4 سے ہو۔ دیکھتے ہیں، پہلا ہم بنائیں گے خرجہ، اس کا بنائیں گے ہم خرجہ، خرج الولد من البیت، لڑکا گھر سے نکل گیا۔ خرج البیت ولد من البیت، لڑکا گھر سے نکل گیا۔ نمبر 2، یلبسو، لبس یلبسو مانا پہننا، کپڑا وغیرہ پہننا۔ ہم بنائیں گے یلبس الولد ثوبہ، یلبس الولد ثوبہ، لڑکا اپنا کپڑا پہنتا ہے، لڑکا اپنا کپڑا پہنتا ہے۔ تستخرج، استخرج یستخرج استخراجا مانا نکالنا۔ یہ باب استفعال سے ہے، اس کا ثلاثی مجرد ہے خرجہ۔ ثلاثی مجرد بھی خرجہ مانا ہے نکلنا، ثلاثی مجرد ہے خرجہ نکلنا، اور استخراج مانا نکالنا، استخرجہ استخرج استخراجہ نکالنا۔ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، ہم بناتے ہیں تستخرج
تستخرج البنت لڑکی نکالتی ہے اللؤلؤ لؤلؤ موتی. کہاں سے؟ ہم اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں من البحر. تستخرج البنت اللؤلؤ من البحر. لڑکی نکالتی ہے موتی کو سمندر سے. اب ہم لکھیں گے تغسل. یہ بھی صیغہ واحد یا صیغہ واحد مؤنث غائب یا حاضر کا ہم بناتے ہیں. تو ہم بنائیں گے صیغہ واحد مذکر حاضر کا. تغسل اليد من الماء. تو دھوتا ہے ہاتھ کو پانی سے. اس طرح یستریح منا آرام کرنا، راحت پانا، راحت حاصل کرنا. استراح الناس من الاسد. لوگ شیر سے راحت پا گئے. استراح الناس من الاسد. لوگ شیر سے راحت پا گئے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کیا بتلایا گیا آگے. کیا بتلایا جا رہا ہے یہاں پر؟ ہاتھی خمس. ہاتھی کے بعد یہ فعل امر ہے. یہ فعل امر ہے یا افعال اسماء افعال بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر خمسہ لایا گیا ہے. ہاتھی خمس جمل فی موضوع الاسد تبتدئ کل جملۃ منها بفعل الماض. لے کر آؤ، ہاتھی لاؤ، لے کر آؤ 5 جملے شعر کے موضوع پر. شعر کے موضوع پر شروع ہو رہا ہو. ان میں سے ہر جملہ فعل ماضی سے، یعنی 5 ایسے جملے بنا کر لانا ہے جو شعر کے عنوان پر ہو اور ہر جملہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو. ہم بناتے ہیں. ذهب الاسد من الحي.
حیون مانا محلہ، شیر محلے سے چلا گیا۔ زئیر الاسد فی الغابتی، زئیر یزر مانا دہاڑ لگانا، غابتن جنگل، شیر نے جنگل میں دہاڑ لگائی، 2 ہو گیا۔ رأیت الاسد فی الطریق، میں نے راستے میں شیر کو دیکھا، 3 جملہ ہو گیا۔ چوتھا جملہ دیکھتے ہیں۔ اکل الاسد، اکل الاسد الصید، صید مانا شکار، شیر نے شکار کو کھا لیا، 4 جملے ہو گئے۔ حجم الاسد علی الذئب، ذئب مانا بھیڑیا، ذئب مانا بھیڑیا، یہ حمزہ ہے، ذئب بھیڑیا۔ حجم حملہ کرنا، شیر نے بھیڑیے پر حملہ کیا، یہ 5 جملے ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے والا، نمبر 3۔ ہاتی 5 جمل فی موضوع النہر تبتدئ کل جملۃ منها بفعل مضارع، 5 جملے ایسے لاؤ نہر کے موضوع پر، فی موضوع النہر، نہر کے موضوع پر، شروع ہو رہا ہو ان میں سے ہر ایک فعل مضارع سے، فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہو ہر جملہ نہر کے موضوع میں ہونا چاہیے۔ شتاون مانا سردی کا موسم، نہر جاری ہو گئی، بھی جاری ہونا، نہر جاری ہو گئی سردی کے موسم میں، سردی میں، 1 جملہ ہو گیا۔ فی القریۃ، یہ فی القریۃ، میں نے قریۃ گاؤں، میں نے دیکھا گاؤں میں نہر، 2 جملے ہو گئے۔
دو جملے ہو گئے۔ اجری النہر فی البلاد، بلاد بلاد شہروں میں نہر جاری کی گئی۔ یہ 3 جملہ ہو گیا۔ چوتھا جملہ بنائیں گے۔ یاتی الماء من النہر، پانی نہر سے آتا ہے، ندی سے آتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ فعل مضارع سے ہونا چاہیے، ہم نے ماضی سے بنا دیے، فعل مضارع ہونا چاہیے۔ فعل مضارع سے ہونا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ تجری الانہار فی القریۃ، گاؤں میں نہریں بہتی ہیں۔ تمتلئ الانہار فی المطر، بارش میں نہریں بھر جاتی ہیں۔ 2 جملے مضارع سے ہم بنا رہے تھے، 4 جملے بن چکے ہیں، 5واں جملہ بناتے ہیں۔ پانچواں جملہ، جو جملے فعل ماضی سے ہیں ان کو نہ لکھیں، بلکہ مضارع کے ہیں جو ان کو لکھیں گے۔ 5 جملے ہو سکتا ہے پورے ہو گئے ہوں گے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں چوتھا والا۔ ہاتی 5 جمل تأمر فيها تلميذا ب5 أعمال ترتبط بالمدرسة۔ ارتبط معنی جڑنا، تعلق رکھنا۔ 5 ایسے جملے لاؤ جس میں آپ حکم دے رہے ہو، ہمارا بھی حکم دینا، کسی شاگرد کو 5 کام کا، کسی شاگرد کو 5 کام کا حکم دے رہے ہو اور وہ کام مدرسے سے تعلق رکھتے ہو، مدرسے سے تعلق رکھتے ہو۔ دیکھتے ہیں 5 جملے ہم بناتے ہیں۔ اکتب الدرس، جو سبق کو لکھا کر، 1 جملہ ہو گیا۔
اسمع الی المعلم، استاذ کی طرف سنا کیجیے، استاد کی طرف غور سے سنا کیجیے۔ سمع الی سننا، استاد کی طرف سنا کیجیے غور سے۔ اضرب بكل سکون فی الصف، آپ کلاس میں بیٹھا کریں خوب سکون سے۔ یہ 3 جملے ہو گئے۔ افہم الدرس، آپ سبق کو سمجھا کرو۔ کل یوم، آپ ہر روز سبق کو سمجھا کرو۔ کل یوم، 4 جملے ہو گئے۔ اقرأ فی الکتاب، آپ کتاب میں پڑھا کیجئے۔ یہ ہمارا 5 جملہ مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔